أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبة كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، عزت، بزرگی خالق کائنات مالک و ارض و سماوات کے لیے ہے. وہی اس کائنات کا مربی اور پالنہار ہے. اسی کی اس کائنات پر حکمرانی ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا. کوئی اس کی مرضی میں عمل دخل کرنے والا نہیں، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس کے آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. موضوع گفتگو ہے تقوی. لفظ تقوی یہ وقایہ سے بنا ہے جس کے معنی ہے پرہیز کرنا اور اجتناب کرنا، بچنا. انسان کو جس چیز سے خطرہ لاحق ہو، ڈر پیدا ہو، اس کے اور اپنے درمیان ایک آڑ پیدا کر لینا.
یعنی انسان اگر گناہوں اور اپنے درمیان اللہ کے ڈر کو، اللہ کے تقوی کو حفاظتی دیوار کے طور پر آڑ بنا لے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ انسان اپنے اور گناہوں کے درمیان اللہ کے ڈر اور خوف کو حفاظتی دیوار بنا لے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے خل الذنوب صغیرها وکبیرها فهو التقی وصن کماش فوق ارض الشوق ما یحفظ ویرا، یا اور کہا مزید آگے لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، کہ تم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچ جاؤ، یہی تقوی ہے۔ اس انسان کی طرح جو زمین پر، کانٹوں دار زمین پر قدم کو پھونک پھونک کر اٹھاتا ہے، اور تم کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو کمتر مت سمجھو، بلا شبہ پہاڑ کنکریوں سے اور ریزوں سے بنے ہوتے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچ جانا یہ تقوی ہے، اور زمین پر اس طرح چلو جیسا کہ تمہاری زمین پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے غلط جگہ پر پیر رکھ جائے اور کانٹا چبھ جائے۔ اور کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی حقیر اور کمتر مت سمجھو، اس گناہ کو یہ سوچ کر مت انجام دو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، کیونکہ پہاڑ جو ہیں وہ کنکریوں اور ریزوں سے بنے ہوتے ہیں۔ چھوٹے گناہ جب لگاتار کرتے رہیں تو وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ گویا کہ تقوی کہتے ہیں اپنے پورے جسم کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لینا اور برائیوں سے بچنا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہو اور جو اللہ سے خوف کھاتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، اس کو بطور خاص 5 چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے، یا بطور خاص 5 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ آنکھ، کان، زبان، دل اور پیٹ، یہ 5 چیزیں ہیں۔ آنکھوں سے برا مت دیکھو، اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنے کانوں سے برائیاں مت سنو، ایسی محفلوں کی زینت بنو جس میں غیبت ہو، چغل خوری ہو، ان سے اجتناب کرو، اور اپنی زبان کی حفاظت کرو، کسی کو گالی مت دو، کسی کو برا بھلا مت کہو، کسی کی دل آزاری مت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، اپنا دل کا خیال رکھو، اس کے اندر شرکیہ چیزیں نہ ہوں، شرک کی آلائشوں سے آپ کا دل پاک اور منزہ ہو، اس کے اندر کفریہ باتیں نہ ہوں، کفریہ چیزیں نہ ہوں، بد عقیدگیاں نہ ہوں، اس سے آپ کا دل پاک اور صاف ہو۔ اپنے پیٹ کا خاص خیال رکھو، یعنی حرام غذا، حرام لقمہ آپ کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ تم اگر مستجاب الدعوت بننا چاہتے ہو تو اپنے لقمے کو پاک اور صاف کر لو، یعنی حرام لقمے سے بچ جاؤ اور حلال کمائی یا حلال لقمے کو اختیار کرو۔ پھر امام غزالی کہتے ہیں اگر کوئی شخص ان چیزوں سے بچ جاتا ہے، ان چیزوں کا خاص خیال رکھ لیتا ہے، ان چیزوں کی 5 چیزوں کی حفاظت کر لیتا ہے، تو امید کی جاتی ہے کہ وہ بقیہ چیزوں سے بھی بچ جائے گا، تو امید کی جاتی ہے کہ وہ بقیہ چیزوں کی بھی حفاظت کر لے گا۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی دو کھاردار کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے سفر کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیوں نہیں، اکثر و بیشتر یہ بارہا میرا اتفاق ہوا ہے کہ میں نے ایسے راستے پر سفر کیا ہے کہ دونوں طرف کھاردار جھاڑیاں تھیں۔ پوچھا، سوال کیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے سفر کی اس وقت کیا کیفیت رہتی ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین نے، کہ میں اپنے جسم کو بچا بچا کر اور اپنے دامن کو سمیٹ سمیٹ کر چلتا ہوں کہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو تقویٰ ہے کہ آپ اپنی زندگی اس طرح گزارو کہ آپ کا ہر قدم ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو۔ آپ جب بولیں تو اس طرح بولیں کہ اس کے اندر اللہ کی ناراضگی نہ ہو، کسی بندے کی دل آزاری نہ ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ آپ جب بولیں تو بولنے سے پہلے تولیں کہ کیا بول رہے ہیں، بولنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ شاعر کہتا ہے، جو بات کہو صاف ہو ستھری ہو بھلی ہو، جو بات کہو صاف ہو ستھری ہو بھلی ہو، کھٹی نہ ہو کڑوی نہ ہو مصری کی ڈلی ہو۔ یعنی آپ کی بات بہت اچھی اور صاف ستھری ہونی چاہیے، میٹھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تقویٰ کا معنی اور مفہوم بتلایا، یہ تعریف کی۔ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ میں 3 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ خطبہ حاجہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات کے وقت جو خطبہ دیا کرتے تھے ان کے اندر 3 آیات تلاوت کیا کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا، ضرور آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان 3 آیتوں کے اندر بھی تقویٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے تقویٰ کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ وہ 3 آیتیں کیا ہیں اور ان کے اندر کیا بتایا گیا ہے؟ یا ایھا الذین، پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والوں سے خطاب کیا گیا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں ہی تمہیں موت آئے۔ اس کے اندر تقویٰ کا ذکر ہے۔ دوسری آیت جو کہ عام لوگوں سے ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اس میں بھی کہا گیا، اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا، تم اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا، اور اس نے اس سے یعنی اس نفس سے، اس جان سے، وخلق منها زوجها، اس کا جوڑا بنایا، یعنی حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے جو نفس کہا گیا ادھر، ان سے جوڑا بنایا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور کیا کیا اس کے بعد؟ اس جوڑے سے، ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتوں کو اللہ رب العالمین نے پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، دوبارہ پھر اللہ رب العالمین نے تقوی کا اسی آیت کے اندر ذکر کیا۔ پھر کیا کہا؟ 2 آیتیں ہو گئی، تیسری آیت،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگ، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کیا کرو، درست بات کیا کرو، سچی بات کیا کرو، ایسی بات کیا کرو جس کے اندر کڑی نہ ہو، کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو۔ کہ اللہ، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم، اللہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اطاعت و فرما برداری کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، تو سمجھ لو کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو ان تینوں آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بار بار تقوی کا ذکر کیا ہے۔ اس سے تقوی کی اہمیت پتہ چلتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطبہ حاجہ کے اندر ضرور بضرور ان آیات کا پڑھنا، اس سے بھی تقوی کی اہمیت اور قدر و منزلت پتہ چلتی ہے۔ سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 کے اندر حابیل اور قابیل کی قربانی کا ذکر کیا ہے۔ ان دونوں نے قربانیاں پیش کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا اور دوسری کی قربانی کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا۔ تو دوسرے نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، اس نے کہا ضرور بضرور میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کس نے کہا تھا؟ یہ قابیل نے کہا تھا حابیل سے کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ غصے میں، حسد کی آگ میں جل بھن گیا۔ واقعہ لمبا ہے، میں اختصار سے صرف اپنے موضوع سے متعلق جو چیزیں وہ اخذ کرتا ہوں اس واقعے سے۔ تو کیا بتایا کہ ضرور بضرور تجھے قتل کر دوں گا، لَأَقْتُلَنَّكَ۔ پھر حابیل نے کیا کہا جواب میں؟ قال انما يتقبل المتقین، قال انما يتقبل من المتقین۔ کہا حابیل نے کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ حابیل نے کہا کہ اللہ رب العالمین متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، تمہارے اندر تقوی نہیں تھا، پرہیزگاری نہیں تھی، اللہ کا ڈر نہیں تھا، اللہ کا خوف نہیں تھا، اللہ کی رضا نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے تمہاری قربانی کو قبول نہیں کیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور میری قربانی کو اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا۔ اس آیت کا ذکر اللہ رب العالمین نے، یا اس واقعے کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے۔ اسی سے یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ ہم جو قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو قربانیاں ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر پیش کرتے ہیں، اگر ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، اگر ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں یا اور دوسرے اسی طرح کے برے کام کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں کا ارتکاب کرتے ہیں قصداً، جانتے بوجھتے ہوئے، اور بطور خاص نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں، اور یہ میرا فیصلہ نہیں، میری بات نہیں، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، فاسق و فاجر اور ریاکار لوگوں کی قربانی کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ تو اس پورے واقعے سے یہ بات پتہ چلی کہ تقوی اور پرہیزگاری کی کتنی اہمیت ہے، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے، تاریخ کے اندر یہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحرا میں تھے، اور کھانا کھا رہے تھے، تو ایک چرواہے کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے اس چرواہے کو کھانے کی دعوت دی اور کہا کہ آؤ تناول فرما لو، کھانا کھا لو۔ اس نے کہا میں روزے سے ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اتنی شدید گرمی میں چرواہا روزے سے؟ تو انہوں نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس کے پاس جا کر کہا کہ ایسا کرو کہ یہ ایک بکری یا بکری کا بچہ مجھے بیچ دو، اس کی آدھی قیمت میں دے دیتا ہوں، وہ تم جیب میں رکھ لینا، اپنے پاس رکھ لینا، اور
مالک سے کہہ دینا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا. امتحان لینے کے لیے کہا کہ ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ روزے سے ہے کہ نہیں. تو وہ چرواہا تھا، غصہ ہو گیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر، اور ناراض ہو کر وہ یہ کہتا ہوا جانے لگا ثم این اللہ، ثم این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی، تقوی سے لبریز یہ جملہ اس کو اتنا پسند آیا. جب گھر واپس گئے تو پورے راستے یہی کہتے رہے ثم این اللہ، ثم این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے. اگر میں تمہیں یہ بیچ بھی دوں، اگر میں تمہیں یہ دے بھی دوں، اگر گرچہ مالک نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے، معلوم کیا کہ اس چرواہے کا مالک کون ہے. تاریخ میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے اس غلام کو بھی ایک بہت بھاری قیمت لے کر خریدا اور بکریاں بھی خرید لیں، اور پھر اس کو بلایا، کہا کہ آج سے میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تمہیں خرید لیا ہے. اور پھر کہا کہ میں نے تمہیں صرف اس ایک جملے کی وجہ سے آزاد کر دیا کہ تم نے یہ جملہ مجھ سے کہا تھا ثم این اللہ، پھر اللہ کہاں ہے. تو یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم محفل میں ہیں، مجلس میں ہیں، لوگوں کے بیچ میں ہیں تو اللہ سے ڈریں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کی کلمات کہیں. اور جب اکیلے میں ہوں، اپنی خاص محفلوں میں ہوں، اپنے دوستوں میں ہیں تو ہماری زبان بدل جائے، ہمارے اعمال بدل جائیں، ہم کیسی بھی باتیں کرنے لگیں، ہم کسی بھی طرح رہنے لگیں. اسی طرح اگر ہم اکیلے میں ہوں، تنہائی میں ہوں تو موبائل کا غلط استعمال کریں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص مجھ سے کہا تھا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص مجھ سے کہا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو. اللہ سے صرف مسجد کے اندر نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے صرف دینی محفلوں میں نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے صرف نیک لوگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے نہیں ڈرنا ہے، اللہ سے تنہائی میں ڈرنا ہے، اللہ سے لوگوں سے معاملات کرتے وقت ڈرنا ہے، اللہ سے اس وقت ڈرنا ہے جب ہمیں کسی پر اختیار حاصل ہو، جب ہمیں کسی پر قدرت حاصل ہو، اپنے سے کمتر اور کمزور لوگوں سے جب ہم معاملہ کر رہے ہوں اس وقت بھی اللہ سے ڈرنا ہے، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کے تعلق سے بھی اللہ سے ڈرنا ہے، عبادات کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے. ایسا نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تب اللہ سے ڈریں. اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ضابطہ ہے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہمارے لیے ایک اصول ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو ہر وقت اللہ سے ڈرو، لوگوں کے بیچ میں ہو تب بھی ڈرو، مسجد میں ہو تب بھی ڈرو، اور اچھی دینی محفلوں میں مجلس میں ہو تب بھی ڈرو، اور اکیلے میں ہو تب بھی ڈرو، اللہ سے ہر وقت ڈرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے ان 5 کلمات کو لے لے، ان چیزوں کو مجھ سے لے لے اور وہ خود عمل کرے، یا پھر ایسے شخص کو بتلا دے کہ وہ اس پر عمل کرے، یا تو وہ خود عمل کرے یا ایسے شخص کو بتائے جو دوسرا سنے تو وہ عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور وہ 5 چیزیں بتائیں. ان میں سے 5ویں، ان میں سے جو پہلی چیز تھی وہ تھی کہ اتق المحارم، کہ تم حرام کردہ چیزوں سے بچو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عابد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار بنا دے گا. تم حرام کردہ چیزوں سے بچو، محرمات سے بچو، جو حرام چیزیں ہیں ان سے بچتے رہو، اللہ رب العالمین تمہیں سب سے زیادہ عبادت گزار بنا دے گا، یعنی تم متقی پرہیزگار اور اللہ والے بن جاؤ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر تقوی اور اخلاص پیدا فرمائے.
اللہ رب العالمین ہمارے اندر سے ریاکاری کو نکال دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر سے شرک کو اور کفر کو نکال دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو درست فرما دے۔ آمین، تقبل یا رب۔